अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और कमरे की लाइट ऑन कर लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियां डरावनी होती हैं। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफा बताया कि शाह साहब के पास एक गांव, बुलवाल वाली साइड पर एक गांव था। उस तरफ से कुछ लोग आए। वो लोग बेचारे परेशान थे, डरे हुए थे, और शाह साहब से मिलना चाहते थे। अब शाह साहब के पास आने वाले लोग वही होते थे जो जिन्नात, आसेब, भूत प्रेत के सताए होते थे या उनके आसेब ज़्यादा होते थे। सर्दियों के दिन थे। उस दिन भी बहुत सख्त सर्दी थी और हवाएं भी बहुत तेज थी। वो लोग आए और आकर शाह साहब से दरख्वास्त करने लगे कि हमें बचा लें। हमें तो जिन्नात ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, हमारा पूरा खेत जिन्नात ने जला दिया है और हम लोगों को डर है कि वो हमें जानी नुकसान ना दे दें। शाह साहब ने कहा कि मुझे पूरी वजह बताओ कि क्यों जिन्नात ने तुम्हारा खेत जलाया, या क्यों तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानी नुकसान देंगे। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों का जो गांव है, पुराना गांव है, वहां पर पुरानी तर्ज के घर हैं, हमारे घरों से हटकर डेरे हैं। तो हमारा जहाँ पर डेरा है वहां पर अक्सर हम लोग एक दरख्त देखा करते थे, बिल्कुल डेरे के करीब ही है। यानी हमारे डेरे से बाहर निकले तो एक जगह है, आसपास भी उसके सब्जा है, लेकिन वो एक दरख्त है बरगद का, बहुत बड़ा कदीम दरख्त है और उस दरख्त की बहुत ज्यादा छांव भी है। गर्मियों में अक्सर लोग गर्मी के सताए वहां पर जाकर बैठते हैं, बहुत से लोग बैठते हैं खाने पीने की चीजें लेकर। हम गांव के अक्सर लड़के, बूढ़े, बुजुर्ग वहां पर जमा होते हैं, तो हमारी बैठने की भी जगह है। सर्दियों में वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाती है। सर्दियों में जग के नीचे कोई भी नहीं बैठता। एक तो ठंड इतनी ज्यादा होती है, इसकी छांव इतनी ज्यादा होती है और उसकी छांव में ठंड भी महसूस होती है। हम लोगों के 2-4 लोगों के डेरे साथ साथ थे, तो हम लोग दिन के वक्त जैसे अपने जमीनों में काम करके फ्री हुए तो हमने उस दरख्त को देखा। हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग जैसे गर्मियों में इसकी छांव में बैठते हैं, हम लोग सर्दियों में रात को यहाँ पर आग जलाकर बैठेंगे। मंजर बड़ा खूबसूरत है, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम गांव के जो 8-10 लड़के थे, हमने ये प्लान बनाया। सबके डेरे साथ साथ थे, कोई जिन भूत का डर कभी था ही नहीं, कभी जहन में भी ये चीज नहीं आई थी कैसा मामला हो जाएगा। अब गर्मियों में और सर्दियों में ये डिफरेंस था कि जब गर्मियां होती थी तो हर तरफ चहल पहल, रौनक, लोग, बच्चे, तो कभी ये जहन में भी नहीं आया था कि वहां पर कोई मसला मसाइल हो सकता। वैसे भी गर्मियों में हम लोग धूप में बैठते थे दिन के वक्त। अब ये पहली बार थी कि जब हम लोगों ने शाम के वक्त, रात के वक्त बल्कि, वहां पर आग जलाकर बैठने का फैसला किया। हम लोगों ने लकड़ियां जमा करके वहां पर एक साइड पर रखी, बैठने की जगह सेट की, दिन को वहां पर कुर्सियां वगैरह जोड़ आए कुछ। पूरा हम लोगों ने वहां पर एक सेटअप बनाया कि हम लोगों ने यहाँ पर बैठना है। गांव के दूसरे लड़कों को भी बता दिया कि आज रात हमने बरगद के दरख्त के नीचे आग जलानी है और वहां पर बैठना है। सारे लड़के आ गए। तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था जब हम लोग उस दरख्त की तरफ के आस पास अंधेरा, सन्नाटा, खामोशी, सिर्फ और सिर्फ जो कुत्ते हैं उनके भौंकने की आवाजें फिजा में बेतहाशा थी। वो उनको जरा डर लगता था सुन के, कि ऐसे लगता है जैसे भेड़िए भी उनमें बोल रहे हैं, लेकिन वो दूर दूर थे, क्योंकि जहां पर डेरे खत्म होते हैं उसी तरफ वो दरख्त थे। फिर उससे आगे तो बिल्कुल ही वीराने थे और उन साइडों पर कभी कोई गया भी नहीं था। ये हम लोगों का ही दिमाग में कुछ आया तो हमने ये प्लान किया। उस दरख्त के नीचे जब हम लोग आग जलाकर बैठे, हम लोग वहां पर गए, सारे लड़के जमा होकर, कुछ खाने पीने का सामान भी था जैसे मूंगफली वगैरह और बाकी कुछ और चीजें। कोई अपने घर से जैसे वो लड्डू सर्दियों में बने होते हैं वो ले आए, तो हमारे पास खाने पीने का भी सामान था। एक लड़का घर से चाय बनाकर ले आया। पूरा हम लोगों का वहां पर इंतजाम पूरा था। एक लड़का पानी ले आया। हम लोग बैठे, हम लोगों ने आग जलाई, बड़ा पुरसकून माहौल था।
आग जैसे दहकी लकड़ियों में आग लगी हुई थी, आसपास हमने कुर्सियां डाली हुई थी, ऊपर घनी छांव थी दरख्त की, और दूर दूर तक सन्नाटा। वो दूर गांव के जो घर थे उनकी लाइटें, उनकी बत्तियां जलती हुई नजर आ रही थी। हम लोग बातें करने में इतने मगन हुए, हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब 12 बज गए। नींद आ रही थी लेकिन बातों में इतना, वो वहां पर बैठकर पुरसुकून माहौल इतना था कि बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी सी ना जब हवा तेज हुई तो हम लोगों को ख्याल आया कि रात काफी हो गई है, सन्नाटा भी बहुत है। तो दूर से ना हमें ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे औरतें बोल रही हैं, जैसे बहुत सी औरतें हैं बोल रही हैं, बातें कर रही हैं। हमें लगा कि बसें गुजरती हैं, मुसाफिर बसें भी, पास एक रोड लगता था, मुसाफिर बसें गुजरती हैं, दूर घर हैं तो आवाजें आती हैं। एक लड़का था, उसने रफ़ाए हाजत के लिए कहा कि मैं जरा ये पास से जा रहा हूं इधर। हमने से कहा ठीक है। अभी वो गया ही और 1 मिनट में वापस आ गया, लालटेन लेकर गया। हमने कहा कि क्या हुआ है? वो कहता है कि ये आगे जो दरख्तों वाला हिस्सा है, मैं वहां तक गया हूँ, वहां तो बहुत औरतें और बच्चे बैठे हुए, ये कौन है? हमारे गांव के तो ये नहीं है। हमने सीखा कि इस टाइम औरतों और बच्चों का क्या काम है। जब टाइम देखा तो टाइम 12:45 का हो गया। उसने कहा कि यार ये बड़ा अजीब माजरा है, बहुत ज्यादा औरतें और बच्चे जैसे उस जमीन पर बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, खुला आसमान है, जंगल का हिस्सा है, भेड़िए भी उस तरफ जैसे बोलते हैं, आवाजें आती हैं, गीदड़ बोलते हैं, तो उठकर देखना चाहिए। इतने बड़े बड़े कुत्ते हैं हमारे गांव के लोगों ने रखे हुए कि हमारे माल की हिफाजत करें, तो ये क्या माजरा है, देखना तो चाहिए। उठे, जब उठकर जाकर देखा जहां पर उसने हमें बताया, वो हमें लालटेन की रोशनी में लेकर गया। वहां पर जब हम लोग पहुंचे वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई औरत, ना कोई बच्चा, ना कोई इंसान, कोई भी नहीं था। हमने से कहा ये क्या, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर औरतें और बच्चे बैठे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने कहा भाई मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आवाजें भी आ रही थी ना, मैं सिर्फ लालटेन लेकर आया और मैंने आवाजें जब सुनी तो मैंने रोशनी में जब उस तरफ देखा तो वहां पर बहुत से लोग थे। हमने से कहा तुम्हें वहम हुआ होगा, रात है तो हम कभी आए नहीं इस तरफ, चलो अब घर चलते हैं, रात बहुत हो गई है। उसने कहा ठीक है। हम लोग उससे लेकर अपने डेरों पर गए, 1-2 लड़के अपने डेरे पर रुक गए, बाकी हम लोग अपने गांव की तरफ आ गए। काफी रात को हम लोग घर आए और ये पहली बार थी हम लोगों की जिंदगी का एक्सपीरियंस कि इतनी रात तक हम लोग जागे भी और घरों में वापस आए। घर वाले तो कब के सो गए थे, आकर हम लोग भी लेट के सो गए। अगले दिन हम लोग बड़े खुश कि बड़ा प्यारा रात को माहौल था, तो जाकर देखते हैं उस जगह को। फिर जाकर देखा, उस जगह की सफाई वगैरह की, फिर कुर्सियां शुर्सियां जोड़ दी। दिन में भी 1-2 दफा वहां पर गए। वहां पर दिन के वक्त बैठा नहीं जाता था, उस जगह की छांव बहुत ठंडी थी, धूप नहीं थी अंदर जाती। तो वापस आगे हमने अपना काम शाम किया। आज फिर हम लोगों ने प्लान किया कि आज फलां ये चीज ले आएगा, फलां ये चीज ले आएगा, तो हम लोग वहां पर बैठेंगे। घर वालों को ये था कि ये डेरे पर बैठते हैं, अक्सर लड़कों को होता है, और सारे हमारे अपने ही गांव के थे, सबको पता था कि सबके डेरे साथ साथ हैं। और ऐसा भी कभी कभार होता था कि जब पानी लगाने की बारी होती थी तो हम लोग रात डेरों पर भी रुक जाते थे। वहां पर इस चीज को मायूब नहीं समझा जाता था, बल्कि घर वाले तो ये समझते थे कि इस तरह से फसलों की भी हिफाजत हो रही है, क्योंकि दूसरे गांव से लोग आकर अक्सर चोरी कर जाया करते थे, तो वो बेफिक्र थे। हम लोग बैठे हुए, आज फिर रात वही, आज चांद की चांदनी भी थी और ठंडी हवाएं भी थी। आज दरख्त के नीचे मामूल से ज्यादा ठंड थी। हमने और लकड़ियां जलाई और लकड़ियां रखी, फिर भी ठंड आज बहुत ज्यादा लग रही थी। थोड़े थोड़े हम लोग करीब होकर बैठ गए। अभी हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, वही टाइम हो गया कुत्तों के भौंकने की, गीदड़ों की ऐसी आवाजें आ रही थी। तकरीबन 12:30 का जब टाइम हुआ, जिस वक्त जिस तरफ हमारे खेत हैं, ऐसा महसूस हुआ कि उस तरफ कुछ लोग हैं, वो भागते हुए जा रहे हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। हमें जब भागने की आवाजें आई तो हमने शोर मचा दी कि चोर आ गए। यहां तक कि हमने उनको भागते हुए भी देखा। कुछ के सफेद कपड़े थे, कुछ के काले थे, वो लोग भाग रहे थे। हम लोग भागे उनके पीछे कि पकड़ो इनको, ये चोर हमारे फसलों में कहाँ आ गए हैं। आगे जाकर देखा कहीं कोई भी नहीं, सन्नाटा, खामोशी। जो चीज दिन की जहां रखी थी वहां पर सब कुछ वही था। हम लोग हैरान कि ये भी हमारे सामने इतने लोग थे, कहाँ गए हैं। अच्छी तरह से हमने तसल्ली की, आगे तक जाकर देखा कहीं कोई भी नहीं था।
پھر ہم لوگ واپس آ گئے کہ شاید وہم ہے ہمارا. آ کر پھر بیٹھ کے جب آ کر بیٹھے ہم لوگوں کو پیاس لگی, پانی وغیرہ پیا. اس وقت ہمیں پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کی جو ایک طرف ہم بیٹھے ہیں, چھاؤں کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی وہ گول حصے میں پھیلی ہوئی تھی چھاؤں ساری, اس طرف کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں, جیسے بالکل ہمارے قریب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. عورتوں کی بھی آوازیں ہیں. ایک دم سے درخت کی جو شاخیں زور زور سے ہلنے لگ گئی اور پتے نیچے گرنے لگ گئے. ہم لوگوں نے کہا کہ کون ہے ادھر, کون ہمیں پریشان کر رہا ہے, سامنے آؤ نا ذرا. 2 لڑکے ادھر سے ہوئے, 2 لڑکے ادھر سے ہوئے, لالٹین تھی, روشنی تھی. دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں, آوازیں مسلسل آ رہی تھی لیکن تھا کوئی بھی نہیں. تبھی ایک دم سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے درخت کے اوپر سے کالے رنگ کی عورت نما اس کا وجود تھا, بال عورت جیسے تھے, وہ ایک طرف لٹکی ہوئی تھی, کوئی ہل رہی تھی, جھول رہی تھی. اتنے میں میرا ایک دوست کہتا ہے وہ پیچھے کیا چیز ہے. ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ایسے ہل رہی تھی, صرف ہمیں بال نظر آئے. ہم نے شور مچا دیا کہ یہاں پر کوئی جانور ہے, بندر ہے یا کوئی جانور ہے, کیونکہ بال ہمیں نظر آئے, جسم پر بھی بال تھے. ہم لوگوں نے اٹھا کر اسے پتھر مارنا شروع کر دیے, بڑے بڑے پتھر مارے ہم لوگوں نے اسے اٹھا کر. جس وقت ہم نے پتھر مارے اس وقت درخت کے اوپر سے چیخیں سنائی دینے لگ گئی, اور وہ جو چیخیں تھیں وہ کسی عورت کی چیخیں تھیں. ہم لوگ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے, پتھر تو ہم نے کسی بندر نما مخلوق کو مارے اور یہ چیخو پکار کسی عورت کے ہیں. ہم لوگ تھوڑا ڈر گئے, یہاں تک کہ عورت کی آواز میں اس نے رونا بھی شروع کر دیا. اس وقت ٹائم 1:30 پونے 2 کا ہو گیا. ہم لوگ فوراً سے وہاں سے نکلے. جس وقت ہم لوگ نکلے, پیچھے جو 2 لڑکے تھے اپنے وہ ڈیرے پر چلے ہوئے, وہیں پر سوتے تھے. ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے. جس وقت ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے اس وقت بھی ہمیں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے پیچھے پیچھے ہے. ہم لوگ پیدل تھے, جس گلی سے گزرتے تھے ایسے لگتا تھا پیچھے کوئی آ رہا ہے, کوئی قدموں کی آہٹ, آواز, اور محسوس ہونا کہ کوئی پکارتا بھی ہے. پلٹ کر دیکھنے پر کچھ بھی نہیں. خیر اللہ اللہ کر کے ہم لوگ گھر پہنچے. آج یہ پہلی رات تھی جب ہم ڈرے تھے تھوڑا سا, کیونکہ وہ مخلوق بڑی عجیب تھی. بال زمین تک تھے, جسم پر بھی بال تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی چہرہ کہاں ہے. سر اس کا گھوم رہا تھا بار بار لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. اندھیرے میں شاید نظر نہ آیا ہو. جب گھر آئے تو آدھی رات کا جب ٹائم ہوا, تقریباً 3:30 بجے کا, سب سوئے ہوئے تھے. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے ہمارے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے. بہت زور سے لکڑی کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا. مجھے تو پہلے نیند نہیں تھی آ رہی, سب سوئے ہوئے تھے. میں اٹھا, میں باہر آیا تو میں نے آ کر پوچھا کون ہے باہر, اتنی رات کو کون ہے. تو آواز آئی, میرا ایک دوست تھا, اس کا نام اشرف تھا. کہنے لگا میں اشرف ہوں, دروازہ کھولو, ایک مسئلہ بن گیا. مجھے لگا اللہ خیر کرے کہ ڈیرے پر کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو. میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. میں نے اپنی گرم چادر لی, میں باہر آیا, میں نے دروازہ کھولا. دروازہ میرے چادر لینے تک بھی وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا, اور مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے. جب میں نے کہا ہے میں آ رہا ہوں, میں نے اسے کہا بھائی 2 منٹ صبر کر جو, میں آ رہا ہوں. جب میں دروازے پر گیا, میں نے دروازہ کھولا, گلی خالی تھی, گلی میں کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ مجھے بڑی حیران کی کہ ابھی تک دروازہ, میرے کھولنے تک دروازے پر کوئی تھا, تو یہ کہاں گیا وہ. بلکہ میں اس کو پکارنے لگ گیا کہ کہاں ہو تم بھائی, مجھے آواز دے کر خود کہاں گئے ہو. جیسے میں آگے ہو کر میں نے دیکھا تو گلی کے کونے پر ایک عورت کھڑی تھی. کالے رنگ کے کپڑوں میں ایک عورت کھڑی تھی, بڑی لمبی سی ایک عورت تھی. گھروں کے آگے جیسے لائٹیں لگی ہوئی تھی, بلب چل رہا تھا, تو وہ بالکل گلی کے درمیان میں کھڑی تھی. میں نے آواز دی اشرف ادھر آ جاؤ, پر مجھے لگی اشرف تو یہ ہے ہی نہیں. اشرف کی ہائٹ نارمل تھی, یہ تو وجود سے پتہ لگ رہا تھا کوئی عورت ہے. میں تھوڑا آگے گیا, میں نے کہا کون ہے یہاں پر, سامنے آؤ نا ذرا, کون ہے تم. اس نے جب میری طرف اپنا چہرہ کیا, چہرہ نظر ہی نہ آئے, کالا سیاہ چہرہ, اندھیرا. میں پریشان کہ اس کا چہرہ کدھر ہے, چہرہ نظر آ ہی نہیں رہا تھا. اتنے میں ایک دم سے مجھے پھر سے آواز آئی اشرف کی. اس نے مجھے کہا میں ادھر ہوں. میں نے پلٹ کر دیکھا, وہی عورت میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہمارے گھر کے کونے پر. وہ اتنی ڈراؤنی تھی, اتنی خوفناک تھی کہ اسے دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی, میری چیخ نکل گئی. ویسے میں پیچھے ہٹا تو میں گر گیا.
جب میں گرا تو وہ غائب ہو گئی، ادھر والی بھی غائب ہو گئی، ادھر والی بھی غائب ہو گئی۔ میں اٹھ کر بھاگا اندر۔ جب میں اندر گیا پھر دروازے پر دستک، پھر وہ اشرف کی آواز میں مجھے پکار رہی تھی۔ اشرف وہی لڑکا تھا جو دونوں بھائی ڈیرے پر ہوتے تھے، اشرف اور اسلم وہ 2 بھائی تھے۔ رات بھر وہ دروازے پر جیسے بار بار دستک دے، آوازیں دے، میں تو خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شکر ہے گھر والوں کی آنکھ نہیں کھلی، وہ گہری نیند میں تھے۔ اسی طرح سے کئی رات کٹی۔ صبح جب جاگے تو مجھے بڑا سخت بخار تھا کہ رات کو میں ٹھیک تھا، مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی، لیکن صبح جب میں جاگا مجھے بڑا سخت بخار ہو گیا۔ اتنے میں وہ جیسے اٹھا، میں ناشتہ وغیرہ کیا، کوئی دوائی شوائی لینی تھی حکیم صاحب کے پاس کے، انہوں نے دوائی دی۔ اس کے بعد میں ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ اب اشرف اور اسلم تھے دونوں، وہ بڑے پریشان وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو رات بھر کسی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، یہ گیٹ پر پتھر مار مار کے، جانوروں کی رونے کی آوازیں، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی عورت ہے اور وہ بار بار تنگ کر رہی تھی، آوازیں دیتی تھی، پکارتی تھی، روتی تھی، گھر کے آس پاس بھاگ رہی تھی وہ۔ تو یہ کیا مخلوق ہے، یہ کون تھی؟ ہم نے تو آج تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ 2 دفعہ باہر آئے ہیں، اسلحہ لے کر باہر آئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے کھیتوں کی طرف کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جاتے ہیں تو آگے کوئی ہوتا نہیں ہے، پھر واپس آتے ہیں تو پھر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پتھر کوئی مار مار کے، دیکھو دروازے کا حال کیا کیا۔ ان کا جو ڈیرے کا گیٹ تھا وہ ان لوگوں نے بڑا مضبوط گیٹ لگوایا تھا نیا، جگہ جگہ پر اس پر ڈینٹ پڑے ہوئے تھے، اور جو پتھر تھے اتنے اتنے بڑے بھاری پتھر پڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ باقی لڑکے پہنچے، ان سب نے بھی یہی کہا کہ رات بھر ہمیں تو کسی نے سونے ہی نہیں دیا، کوئی کہے کہ تمہاری آواز میں کوئی پکارا تھا، کوئی کہے تمہاری آواز میں۔ میں نے کہا مجھے بھی ایسے کسی نے تنگ کی، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ایک لڑکے نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں رات کو تو یہ مسئلہ بنا ہو۔ ہم نے سے کہا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ہم لوگ گرمیوں میں کیوں بیٹھتے؟ گرمیوں میں بھی تو ہم لوگ بیٹھتے تھے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے جو ہم لوگ ڈرے ہیں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے اس کو اپنا وہم کہہ دیا، عقل شعور تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہے وہاں پر، اور بتایا بھی کسی کو نہیں کچھ۔ اس کے بعد آج پھر جیسے شام ہو گئی، مجھے بخار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے کہا جانا ہے، میں بور ہو رہا تھا گھر میں، نکل پڑا۔ جس وقت میں اپنے گھر سے نکلا، میں اپنے گھر سے اکیلا، ہر لڑکا اپنے گھر سے اکیلا ہی آتا تھا، بہت کم ہوتا تھا کہ ہم 1-2 دوست مل جاتے تھے راستے میں، کیونکہ کوئی پہلے نکل پڑتا تھا، کوئی بعد میں نکل پڑتا تھا، جیسے جیسے گھر سے کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا بہت امی ابو کے پاس بیٹھ کے پھر نکل پڑتے تھے۔ میں جب اپنے گھر سے نکلا تو ہم لوگوں کے گھر میں، گھر والی گلی کے کونے پر ایک پرانا تندور تھا، وہ تندور کئی عرصے سے بند ہو گیا تھا۔ وہ جو تندور والی اماں تھیں وہ یہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو وہ بیٹا بھی دوسرے گاؤں چلا گیا، تو وہ بھی تو تندور خالی تھا۔ اب رات 10 بجے کا ٹائم، گلی بالکل خالی سنسان، ہر کوئی اپنے گھروں میں، ویسے بھی سردیاں بہت زیادہ تھی، ٹھنڈی ہوائیں، دھند، شدید دھند تھی اس دن بھی۔ تو جب میں تندور کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، تندور پہ 3 عورتیں بیٹھی ہیں خالی تندور کے اوپر، اور جیسے وہ ہنس رہی ہیں، بڑی خوفناک آوازوں میں ہنس رہی ہیں۔ میں نے دھند میں ان عورتوں کو دیکھا، مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ عورتیں کون ہیں۔ میں ان کے پاس سے جب گزرا تو وہ اور کہہ کے مارنے لگے۔ اب ہمارے گاؤں میں ہر گھر میں جیسے ماں بہن بیٹی، ہم ان کو اپنی ماں بہن بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کون اتنی رات کو باہر بیٹھا ہے۔ میں نے جب پیچھے میں پلٹا، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے، میں ان کو پوچھتا ہوں اور کہتا ہوں گھر جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں پیچھے پلٹا تو میں ان کو بلانے لگا، ان سے ہم کلام ہونے لگا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تندور خالی، سنسان ویران۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، چند سیکنڈ ہوئے ہوں گے کہ میں تندور سے تھوڑا سا آگے گیا ہوں، 3-4 قدم، اس وقت بھی ان کے کہہ کے گونج رہے تھے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ دوسری گلی میں مڑا تو میرے پیچھے جیسے قدموں کی آہٹیں، آوازیں، کوئی چل رہا ہے، اور ایک نہیں 3 ہے۔ میں نے تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کالے ان کے لباس، 3 عورتیں میرے پیچھے۔ مجھے سمجھ لگی کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، جنات ہے۔ اس وقت میرے دل کو لگا یہ جنات ہے، کیونکہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری نظر ان کی آنکھوں پر پڑی، آنکھیں چمک رہی تھی جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل میرے پیچھے ہنس رہی تھی۔ رات اتنی، سب گھروں میں سب کے دروازے بند، ہر کوئی کمروں میں،
मैंने भागना शुरू कर दिया गली में। जब मैं भागा तो वो भी जैसे भागी मेरे पीछे। आगे तो मैं कोने पर गया तो एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, वो भी हमारे गांव का ही बंदा था। उसने कहा क्या हुआ है, खैर है? मैंने से कहा नहीं बस कोई नहीं, ये पीछे मुझे लगा मेरे कोई है। उसने मोटरसाइकिल की रोशनी उधर की, उसने कहा पीछे तो कोई भी नहीं है, गली खाली है। मैंने से कहा मुझे जरा डेरे तक तो छोड़ दो, ठंड बड़ी है, पैदल नहीं चला जा रहा। उसने कहा ठीक है बैठो। मुझे उसने अपने बाइक पर बिठाया, मैं डेरे पर पहुंचा। बाकी लड़के वहां पर पहुंच गए थे। मैं वहां पर चला गया बरगद के दरख्त के पास। आज फिर वहां पर ठंड ज्यादा थी। हम लोगों ने जैसी आग जलाई, अभी 5 से 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, दरख्त के ऊपर से जिस तरह से बच्चे, बहुत से बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, वो हंस रहे हैं और नीचे पत्थर फेंक रहे हैं दरख्त के ऊपर से। हम फौरन से उठे, हम बाहर निकले। हमने कहा कौन है दरख्त के ऊपर, क्यों हमें तंग कर रहे हो, क्यों हमें डरा रहे हो? तभी एकदम से दरख्त के ऊपर से जैसे वही चीख सुनाई दी, वो जो उस औरत की थी। हम लोग डर के पीछे हटे। जैसे हम लोग उन कुर्सियों से पीछे हटे, अभी आग जल रही थी, तो जिस तरफ अंधेरा था दरख्त का, उस तरफ 3-4 औरतें खड़ी थी। बड़ी पतली सी लंबी सी 3-4 औरतें थी। तीनों एक साइड पर थी और एक साइड पर थी। इतने में दोस्त कहते हैं कि ये कौन है? एक कहता है कि ये ना लकड़ी उठाकर इनकी तरफ फेंकते हैं, पता लग जाएगा ये कौन है। हमने इसे मना किया कि ना तंग करो, ना छेड़ो इनको, ये जो भी है हम यहाँ से निकल जाते हैं, शायद हमारी से गलती हुई है यहाँ पर बैठकर। उससे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसने वो लकड़ी को आग लगी हुई थी, उसने उनकी तरफ फेंकी। बस वो फेंकने की देर थी, एकदम जैसे वहां तो भूचाल सा आ गया। वो दरख्त जोर जोर से हिलने लग गया, इतनी तेज हवा चलने लग गई और इतनी चीखें थी जैसे बहुत सी औरतें इकट्ठी होकर चीख रही हैं। हम लोगों ने तो वहां से भागना शुरू कर दिया। जिसका जिस तरफ मुंह आया उसने भागना शुरू कर दिया। शोर मचाते गांव में हम लोग आए, अपने अपने घरों में पहुंचे। घर वाले भी जाके उनको भी बताया कि हमारे साथ तो ये हुआ है। पूरे जैसे वो जिस घर का लड़का था उस गली में शोर था, चीखें थी फिजा में, जैसे कोई है, कोई मौजूद है। उनके घरों वाले भी सुन रहे, हमारे घरों वाले भी सुन रहे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा डर के मारे। सारे परेशान के इन लड़कों ने पता नहीं क्या किया है। वो दरख्त इतना कदीम पुराना वो दरख्त है और कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग के उस दरख्त पर जिन्नात भी हैं, लेकिन गर्मियों में सब बैठते थे। हम लोग भी इसीलिए जाकर बैठे कि जहाँ पर सब बैठते हैं वहां पर भला क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा वहां पर। इसलिए हम लोगों ने भी बैठना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो रात थी, जब वो उनकी तरफ आग फेंकी, अगले दिन पूरे गांव में शोर। वो जो अशरफ लोग थे उनका पूरा खेत जल गया। वो अशरफ के भाई असलम ने ही आग उठाकर फेंकी थी, पूरे खेत को आग लग गई, पूरा खेत उनका जल गया। बिल्कुल उनकी फसल तैयार थी एक। जो वो हुआ, पूरा गांव वहां पर जमा हुआ। हम लोगों ने बताया कि जी हम लोग वहां पर बैठते थे और ये माजरा हुआ है। अब वहां पर एक बुजुर्ग थे, वो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ाते थे। उनका ये कहना था इन्होंने जिन्नात को छेड़ा है। ये रात के वक्त यहाँ पर बैठते रहे, यहाँ पर जिन्नात का मामला था, इन लोगों ने जिन्नात को छेड़ा है, तो ये जिन्नात ने ही सारा कुछ किया है। हम लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर जिन्नात है। हम तो इसलिए बैठते थे कि आग जलाकर बैठते हैं, जैसे गर्मियों में सारे इस दरख्त के नीचे बैठते हैं, हम लोग तो इसलिए बैठते थे। दिन के वक्त सारे लोग गांव के इस दरख्त के नीचे गए, वहां पर जाकर देखा, वहां पर बहुत ज्यादा जले हुए बाल पड़े थे, जैसे किसी औरत के बाल है। बाल भी बहुत लंबे थे, लेकिन बाल ऐसे थे जैसे बड़े जैसे सख्त और खुरदरे से बाल थे और वो जले हुए थे। और उन जले हुए बालों की स्मेल अभी भी वहां पर फैली हुई थी। जले हुए बालों की बदबू उस दरख्त के नीचे अभी भी फैली हुई थी। वो एक आदमी जब देखने लगा तो उन बुजुर्ग ने मना किया कि इसको हाथ ना लगाना, ये कोई इंसानी चीज नहीं है, पीछे हट जाओ। और उनका ये कहना था कि अभी इस दरख्त के नीचे ना आना, चलो यहाँ से सारे। बड़ा उन बेचारों का नुकसान हुआ, वो बड़े परेशान थे कि बन क्या गया है। हम लोग जब वापस आए, उस रात की बात है, हमारे गांव में बड़ा सन्नाटा, बड़ी खामोशी, हर तरफ खौफ व हिरास था कि लोगों का पूरा खेत जल गया है। पता नहीं बरगद के दरख्त पर क्या मखलूक थी जिसके वो बाल थे, बाल औरत नुमा बाल थे और इतने लंबे बाल थे, काले रंग के बाल थे और ढेर सारे बाल जले हुए थे। जैसे ही रात हुई, आधी रात का टाइम हुआ, तो
ہمارے نا گاؤں کی گلیوں میں ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ رو رہی ہے، روتی ہوئی گاؤں کی گلی سے گزر رہی ہے. آواز اتنی ہیبت ناک خوفناک آواز. گاؤں کے ایک دو لوگوں نے جب دیکھا تو وہ کیا کہتے ہیں، کسی گاؤں کے ایک گلی کے کونے پر کوئی عورت کھڑی ہے اور وہ رو رہی ہے بڑی ڈراؤنی آوازوں میں. پورے گاؤں کا رات اس نے چکر لگایا. پورے گاؤں میں جیسے خوف پھیل گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے گاؤں میں. اگلے دن پورا گاؤں ڈرا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. جب گئے اپنے کھیتوں کی طرف گئے، وہ جو جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کا بھی آدھا کھیت جلا ہوا تھا. ابو بڑے پریشان، اور جلی وہی جگہ تھی جہاں پر کاشتکاری کی ہوئی تھی، جہاں پر فصلیں لگی ہوئی تھیں. جو خالی جگہ تھی جن پر ابھی کچھ لگایا نہیں تھا ادھر کوئی چیز گئی ہی نہیں. وہاں پر ہم لوگوں کے ایک حصہ تھا، وہاں پر ہم لوگ درخت لگاتے تھے اور وہ درخت ہم لوگ بیچا کرتے تھے. ان میں سفیدہ بھی تھا، ایک تو اور بھی درخت تھے، وہ لگا کر ہم لوگ بیچا کرتے تھے. وہ سارے درخت جو تھے وہ جلے پڑے تھے، ایسے جلے ہوئے تھے جیسے خشک ہو گئے ہیں، راتوں رات خشک ہو گئے ہیں. حالانکہ جو سفیدہ ہوتا ہے وہ بہت پانی پیتا ہے، اس میں پانی بہت ہوتا ہے سفیدے کے درخت میں، وہ اتنی جلدی سوکھتا نہیں ہے، لیکن یہ سوکھے ہوئے تھے. ابو بھی پریشان، پورا گاؤں پریشان کہ یہ ہو کیا گیا. اور رات بھر گاؤں میں جو آوازیں تھیں، ایک دو لوگ جنہوں نے اسے دیکھا باہر نکل کر، ان کو اتنے سخت بخار تھے کہ انہیں ہوش ہی نہیں تھا اپنے آپ کا. اب تو روز کا یہ کام بن گیا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہی رات ڈھلنی، شام ڈھلنی، بلکہ گاؤں کی فضا جیسے بہت بھاری ہو جاتی تھی، خوفناک پرسرار فضا ہو جاتی تھی. ایک ٹھنڈ، سردی، دھند، اور پھر وہ جنات کا خوف. زیادہ تر ان میں مخلوق عورتوں والی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی بھی آوازیں آئی ہیں، جیسے ہمارے گھر میں رات کو بچے بھاگتے ہیں. اب وہ مخلوق اپنا گاؤں کے ہر گھر میں ظاہر کر رہی تھی. کیا ہم چند لڑکوں نے تھا کام، ہم چند لڑکے وہاں پہ جا کر بیٹھے تھے، لیکن پورا گاؤں ہی اس کی زد میں آ گیا. ایک آدمی تھا جس کو ہم لوگ گاؤں میں پہرے کے لیے بلایا کرتے تھے کبھی کبھار. وہ آدمی جو تھا اسے بلایا گیا کہ بھئی تم آؤ، آ کر دیکھو کیا ہے یہاں پر، پہرا تم دے سکو تو دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہرا دوں گا. اسے بھی یہ نہیں تھا بتایا کہ جنات والا معاملہ ہے، اسے بس یہی کہا تھا کہ حفاظت کرنی ہے. وہ تو صبح ہمیں بے ہوش ملا گاؤں کے چوراہے پر. اسے اٹھایا، پہلے تو سب ڈر گئے کہ کہیں استغفر اللہ جنات نے اسے مار نہ دیا ہو، کیونکہ یہی وہ واحد آدمی تھا جو رات کو باہر تھا، اور تھا بھی دوسرے گاؤں کا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں بھی کیا معاملات ہیں. وہ تو جب اسے ہوش آیا، اٹھایا، آس پاس اس کے گاؤں کے لوگ جمع تھے. اس نے بتایا مجھے تو رات کو جنات نے بہت مارا ہے، وہ بہت سی عورتیں ہیں. ہم نے اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ میں یہ گاؤں کے چوراہے میں ہی موجود تھا، تو مجھے آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت سی عورتیں کسی گھر سے آ رہی ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سا ٹائم ہے عورتوں کا باہر آنے والا. تو وہ جو سامنے سڑک ہے جس طرف سے ڈیرے ہیں، اس طرف سے نا 6-7 عورتیں آئی ہیں، کالے لباس تھے. وہ آئی ہیں، کوئی عورت اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف جا رہی ہے. میں نے ان کو آوازیں دی کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو. پہلے مجھے لگا یہ کہیں مرد نہ ہو، کوئی چوری وغیرہ نہ کرنے آئے ہو. میں نے ذرا ان کو غصے میں بلایا، ان کے پیچھے بھاگا. جس گلی میں وہ مڑے میں دیکھوں کوئی عورت نہیں، جس گلی میں مڑے میں ادھر جاؤں وہاں پر کوئی عورت نہ ہو، لیکن آوازیں ان کی مسلسل تھیں. جیسے میں چوراہے پر واپس آیا تو وہ ساری ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کون ہو تم اور کیوں یہاں پر ہمارے گاؤں میں، کہاں سے آئے ہو تم لوگ. بس یہ کہنے کی دیر تھی، پہلے وہ سب غائب ہوئی اور پھر مجھے کسی اندیکھے وجود نے مارنا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا. ان کی آوازیں ایسی تھی جیسے وہ چیخیں مار رہی ہیں. اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں میں کہاں پر ہوں اور کہاں پر نہیں. تو مجھے تو اس گاؤں میں پہرا نہیں دینا، مجھے میرے گاؤں میں چھوڑ دو. اس کو اس کے گاؤں میں چھوڑ کے آئے. ہمیں پتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں یہ مسئلہ بن گیا. ہر کوئی گاؤں کا جو تھا وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں وہاں پر کیا کام کیا ہے، کیا انہوں نے جنات کو کہا ہے وہاں پر، جو جنات دشمن بن گئے ہیں. آج سے پہلے کبھی برگد کے درخت پر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. گرمیوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر برگد کے درخت کے نیچے کوئی سو جاتا تھا تو اس کو جنات ڈراتے تھے،
तंग करते थे, सोने नहीं देते थे वहाँ पे। अगर कोई अकेला चारपाई वहाँ पर डालकर सोता था तो तब कहते थे कि चारपाई को कोई हिलाता है या कोई जैसे सर पर भारी बोझ डाल देता है। लेकिन जब बहुत से लोग बैठते थे तब ऐसा कभी भी नहीं होता था। एक वहां पर बूढ़ा आदमी था, तकरीबन 70-75 साल उसकी एज होगी। उसने बताया कि जब मैं जवान था, ये दरख्त तब का है, मैं जवान था तो गर्मियों के दिन थे, रात 8 बजे मैं अपने खेत से निकला। कोई बीज हमने लगाना था तो बीज मुझे किसी ने देने आना था। उस बीज के इंतजार में मैं डेरे पर रहा। वो आदमी आया, उसने मुझे बीज दिया, वो बीज मैंने रखा। और जब मैं अपने खेतों से निकला तो इस दरख्त के पास मैंने बारात निकलती देखी थी। वो इतने डरावनी शक्लें थी उनकी, वो बहुत ज्यादा कदावर औरतें थी। इस दरख्त के पास निकलकर दरख्त के पीछे जा रही थी और गायब हो रही थी। और वो कहता है मुझे 7 दिन बुखार रहा था। अभी मैंने सिर्फ उन्हें देखा था, उनकी तरफ तो मैं गया ही नहीं था। उसके बाद जिंदगी में मैं इस दरख्त के नजदीक नहीं गया। तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर गांव के लोगों ने कहा कि किसी साहिब इल्म को लेकर आते हैं कि वो आए और आकर देखें कि मामला क्या है। उधर हम लोगों के गांव के करीब ही एक बुजुर्ग थे, वो दम वगैरह करते थे, उनके पास गए, उन्हें लेकर आए। वो हमारे गांव में आए, उन्होंने देखा वो दरख्त की तरफ गए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा सख्त मामला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे जिन्नियाँ भी हैं, जिन्नात भी हैं, चुड़ैलें आफते भी हैं। मैं इन सब को नहीं रोक सकता। इसके लिए तो कोई आमिल हो, जो सैयद हो, वो यहाँ पर हिसार बंदी करेंगे तो तभी इनको रोका जा सकता है। क्योंकि मैं दम करता हूँ, मैं हिसार बंदी नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर से जिन्नात को निकाल नहीं सकता। हाँ, मैं इतना दम कर सकता हूँ कि उनकी तकलीफ वक्ती तौर पर कम हो जाए। इसके लिए आपको किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाना पड़ेगा। अब गांव में तो हालात दिन ब दिन और ख़राब हो रहे थे। शाम होते साथ ही गांव में एक अजीब ही फिजा बन जाती थी। बहुत से लोगों के घरों में बच्चे दिखाई देने लगे। बहुत से लोग अगर घरों से बाहर होते थे तो उन्हें डरावनी औरतें नजर आनी। कभी कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई घर के बाहर खड़ा है। औरतों के साथ भी ऐसे मामला, बच्चे डरने लग गए, औरतें डरने लगी। अब हम लोग भी बड़े खौफजदा के करें क्या। और जब रात होनी तो फिजा में तो चीखों पुकार होते ही थे। वो खेतों को जला देते थे, दरख्तों को, खेतों को। अब हमें ये डर पड़ गया था कि हमें जानी नुकसान ना दे दे, हमारे घरों को आग ना लगा दे। फिर हमें आपके बारे में किसी ने बताया तो हम आपके पास आए हैं बड़ी आस उम्मीद लेकर। आप हमारी मदद करें, हमें इस मुसीबत से निजात दें। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं था कि हमारे गांव पर कोई मुसीबत आए। हम तो सिर्फ अपनी सर्दियों के लिए वहां पर एक जगह बनाई थी बैठने के लिए। शाह साहब ने जब उनकी सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि अगर तुम लोग वहां पर आग जलाकर ना बैठते तो शायद वो इतना परेशान ना होते। जब तुम लोग पहली रात वहां पर आग जलाकर बैठे तो जो जानवरों की आवाज़ों में रो रहे थे, वो कुत्ते और गीदड़, उनको वो मखलूकात नजर आ रही थी। वो सारे उन दरख्तों से उतर कर जो आसपास भी रहते थे वो इधर जगह पर जमा हुए, अपने आप उन्होंने जाहिर किया। वो बोले भी, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई। फिर एक लड़के ने उनको देख भी लिया, फिर भी तुम लोगों को यकीन नहीं आया। ये मखलूकात जो होती हैं ये आग से डरती हैं, और उनकी जगह पर जहाँ पर उनका ठिकाना था, बसेरा था, उनके घर थे, तुम लोगों ने आग जलाई, शोर शराबा किया, फिर उनको पत्थर मारे। और वो जो वहां पर बाल तुम लोगों ने देखे, वो एक चुड़ैल आफत के बाल थे, जिसको जब वो आग लकड़ी की फेंकी तो उससे लगी भी। वही तुम लोगों की दुश्मन है। और उसके खानदान, उसके कबीले में 7 चुड़ैलें हैं जो तुम्हारे गांव के पीछे लगी हुई हैं। इनको संभालना, इनको पीछे हटाना इतना आसान नहीं है। ये तो पूरी पूरी बस्ती को ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं। अभी तो वो अब तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेत खलिहानों में उन जगह को वीरान कर रही हैं, उन जगह को तुम लोगों को दूर रखने के लिए आग लगा रही हैं। लेकिन रुख उनका आबादी की तरफ भी है। अभी वो इलाकों में नज़र आ रही हैं, घरों के पास उनकी आवाज़ें हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने किसी इंसान पर हमला किया उसके बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी वहाँ पर, क्योंकि वो तुम लोगों की दुश्मन बनी हुई है। कभी भी किसी ऐसी मखलूक को देखकर पत्थर नहीं मारते, खा वो बंदर नुमा हो। जब तुम्हारे गांव में बंदर है नहीं, तुम लोगों को किसने कहा था पत्थर मारो?
وہ لڑکے سارے کہنے لگے ہم ڈر گئے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب تم نے دیکھے تھے کہ وہ عورتیں کھڑی ہیں پھر آگ کیوں پھینکی ان کی طرف؟ تو ان کو یہ تھا کہ وہ آگ سے ڈرتے ہیں تو ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے آگ پھینکی، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے الٹا ان کو دشمن بنا دیا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان سے ہم کلام ہوئے بنا، ان کو کچھ کہے بنا اگر تم لوگ وہاں سے ہٹ جاتے، دوبارہ نہ جاتے، نہ بیٹھتے، تو انہوں نے کبھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا تھا اور تم لوگوں کو کچھ کہنا بھی نہیں تھا. لیکن تم لوگ رات کے اس پیر وہاں پر جا کر بیٹھے جب ان کے گھومنے پھرنے کا، ان کے نکلنے کا باہر ٹائم ہوتا ہے، جب وہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں. کہ جب انسان اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ مخلوقات، یہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو تم لوگوں کے گاؤں میں آ کر ہی وہاں پر حصار بندی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. جس نے بھی وہاں پر غلطی سے کوئی حصار خود کیا، کوئی تعویذ لگایا، تو وہ بچے گا ہی نہیں، وہ مار دیں گی اس کو، کیونکہ ابھی اس وقت وہ بہت حاوی ہوئی ہے اس گاؤں پر. پھر شاہ صاحب نے پلان بنایا وہاں پر جانے کا. نانا جی کہتے ہیں ہم ساتھ تھے، ان کے خادم تھے، ہم لڑکوں کے ساتھ نکلے اس گاؤں کی طرف. جب اس گاؤں میں گئے، گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے. نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر وہ جلے ہوئے کھیت بھی دیکھے، اتنے لہلہاتے کھیت، ان میں وہ جلے ہوئے کھیت، 2-3 درخت سارے بنجر گرے ہوئے درخت تھے. وہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر ایک الگ ہی خوف سا آ رہا تھا. پھر وہ جو ڈیرا تھا اس ڈیرے پر پہنچے جس سے آگے بھی وہ برگد کا درخت تھا. ڈیروں سے کافی دور جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ لڑکے رات کو بیٹھتے تھے جا کر. بہت بڑا ایک برگد کا درخت تھا اور بہت پرانا درخت تھا، تقریباً کوئی 400-500 سال پرانا وہ درخت تھا. اور اس درخت کے اوپر بہت سے جنات تھے، آصف زدہ درخت تھا وہ. اس کو دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا تھا کہ وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں. اس کے آس پاس بالکل ویرانہ تھا، یہاں تک کہ اس درخت کے قریب بھی کچھ ایسے درخت تھے جو جلے ہوئے تھے پوری طرح سے، اور وہ نشانی تھی ان جنات کی کہ وہ وہاں پر ہیں. گاؤں کے بہت سے لوگ تھے. جب شاہ صاحب اور ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ان کو منع کیا گیا کہ کوئی اس طرف نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے گھروں میں رہے گا جس وقت حمل کیا جائے گا. بالخصوص بچے اور عورتیں، ان میں سے تو کوئی بھی باہر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اپنے گھر کی چھت پر نہیں ہونا چاہیے، سب اپنے اپنے کمروں میں رہیں گے. بزرگوں کو بھی خاص تاکید کی گئی. صرف کچھ لڑکے تھے نوجوان اور کچھ مرد تھے، ان کو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ رکیں گے، آپ لوگوں سے حصار بندی کروانی ہے. پھر 72 کیل منگوائے گئے. شاہ صاحب نے پہلے عمل شروع کیا گاؤں کی حدود پر، جہاں پر رات کو وہ مخلوقات گاؤں میں داخل ہوتی تھی اور لوگوں کو ڈراتی تھی، تنگ کرتی تھی، مارتی تھی. ہر گھر پر جانا، حملہ کرنے کی کوشش کرنی. پڑھائی کی تو ایسا لگا جیسے بہت سی عورتیں ہیں، جیسے وہ بول رہی ہیں اور ہیں بھی اسی طرف جس طرح وہ ڈرے ہیں. شاہ صاحب نے مغرب کے ہوتے ساتھ ہی گاؤں کی حدود بندی کر دی، وہاں پر حصار باندھ دیا اور کیل لگا دیا تاکہ ابھی وہ ادھر داخل ہو ہی نہ سکے. اس کے بعد رخ کیا اس برگد کے درخت کی طرف جہاں پر ڈیروں کی حدود شروع ہوتی تھی. پوری ایک سڑک تھی اور اس کی دوسری طرف جیسے ویرانے تھے اور وہاں پر وہ برگد کا درخت تھا. وہاں پر شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی. جب وہاں پر پڑھائی شروع کی تو وہ جو برگد کا درخت تھا اس کے آس پاس سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں، مرد اور بچے تھے. وہ بہت زیادہ تھے، سب کے کالے لباس تھے اور وہ بیٹھے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے. ان کی کوئی الگ ہی زبان تھی. شاہ صاحب نے ہم لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو حصار میں بٹھایا اور کہا کہ اس حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہت سے کتے گاؤں کے اس حصے کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے جہاں پر وہ بے تحاشا تعداد میں جنات انسانی روپ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب بہت زیادہ تھے. شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی تو جیسے وہ رونے لگے، بین کرنے لگے، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھی فضا میں. شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی، 3 بار پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد حصار بندی شروع کر دی. جیسے حصار بندی شروع کرنے لگے تو ان میں سے بہت سی عورتیں اٹھ کر آگے آئیں، لیکن شاہ صاحب نے وہاں پر ہوائی حدود جیسے
اپنی انگلی سے حصار باندھ دیا تھا، وہ آگے نہیں آ سکی، لیکن چیخو پکار بہت تھے۔ پھر شاہ صاحب اٹھے، شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی کی، پڑھائی کرتے کرتے اس مخصوص ایک سڑک کے اوپر کیل لگانے شروع کر دیے۔ کیل لگاتے گئے تو وہ ان کی تعداد کم ہونے لگ گئی، پھر کیل لگاتے گئے تو ان کی تعداد کم ہونے لگ گئی۔ جب آخری کیل لگایا تو وہاں پر 3 سے 4 عورتیں رہ گئی تھیں، وہ بھی اٹھی اور غائب ہو گئی۔ پھر شاہ صاحب نے بیٹھ کر پڑھائی کی اور اس کے بعد 3 تعویذ جو تھے اس درخت کی طرف پھینک دیے۔ جب شاہ صاحب آخری بار پڑھائی کر رہے تھے تو وہ جو 3 تعویذ تھے وہ جل گئے، ان میں آگ لگ گئی۔ وہ جلنے کے بعد وہ جو چیخو پکار تھے فضا میں وہ بالکل آنا بند ہو گئے۔ نانا جی کہتے ہیں پھر شاہ صاحب اٹھے اور گاؤں کے سبھی لوگوں کو کہا کہ وہ چپ چاپ آگے چلتے جائیں اور گاؤں کے حدود کے اندر داخل ہو جائیں۔ شاہ صاحب خود پڑھائی کرتے کرتے گاؤں کے حدود میں داخل ہوئے اور ان سب لوگوں سے کہا کہ ابھی فی الحال سب اپنے گھر میں جاؤ، فجر کی نماز کے وقت سب نے یہاں پر جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو تم لوگوں کو سمجھانی ہے، وہ ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، ہم لوگوں کا بھی قیام وہاں پر ایک گھر میں تھا، ہم لوگ بھی وہاں پر چلے گئے۔ جس وقت فجر کی اذان ہوئی ہم لوگ گاؤں کی مسجد میں گئے، نماز ادا کی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ، تقریباً سارے لوگ تھے وہاں پر جمع تھے، سوائے بچوں کے اور عورتوں کے۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ پورا ایک قبیلہ تھا جنات کا، جس میں جنیاں بھی تھیں، جنات بھی تھے، اور وہ بڑے سخت تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارے بچوں کو پتھر مارے ہیں وہ مرے ہیں، آگ جلائی ہے۔ وہ ایک چڑیل آفت تھی جس کی پوری طرح سے وہ چیز جلی اور اس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ جب حد بندی کی گئی تو مخلوقات پیچھے ہٹ گئی۔ اگر وہ وہاں پر حد بندی رہی، 41 دن تک کوئی اس طرف نہ گیا، تو وہ جنات تم لوگوں کی جان چھوڑ دیں گے۔ غلطی سے بھی اگر کوئی اس طرف چلا گیا، یا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یا پھر پورے گاؤں میں جنات پھیل جائیں گے، پھر یہ گاؤں ویران ہو جائے گا، اس گاؤں کے کسی گھر میں بھی کوئی آباد نہیں ہو سکے گا۔ سب نے شاہ صاحب کو یقین دلایا کہ ہم لوگ اس طرف نہیں جائیں گے، بس ہم ایک دفعہ ان سے بچا لیں، کیونکہ نقصان کھیت تو ہم دوبارہ کھیتی باڑی کر لیں گے، لیکن جانی نقصان کی بھرپائی ہم لوگ نہیں کر سکیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، اب وہ گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، ہم لوگ اس گاؤں سے روانہ ہوئے۔ شاہ صاحب نے جانے سے پہلے بھی وہاں پر حصار بندی دیکھی، بالکل ٹھیک تھی۔ جس رات ہم لوگ وہاں پر رکے تھے اس رات بھی گاؤں میں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، کوئی رونے کی آواز نہیں تھی، کیونکہ دونوں طرف سے شاہ صاحب نے حصار بندی کر دی تھی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، تقریباً 10-15 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہمارے گاؤں میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، نہ رونے کی آوازیں آتی ہیں، نہ عورتیں تنگ کرتی ہیں، نہ ہی کسی کے کھیت کھلیان میں دوبارہ آگ لگی ہے۔ لیکن جو درخت جل چکے ہیں ان کا ہم کیا کریں، اور جو کھیت جل چکے ہیں ان کا ہم کیا کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ 41 دن تک ان کو چھیڑنا نہیں ہے، ان کو ایسے ہی رہنے دیں، 41 دن کے بعد دوبارہ ہل چلائیں، دوبارہ اپنے فصل وہاں پر کریں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ جو درخت جل چکے ہیں ان کو کاٹ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ برگد کے جو پرانے درخت ہوتے ہیں وہ اتنے قدیم ہوتے ہیں، 200 سال 200 سال 300 سال، یہ ان کی عام عمریں ہوتی ہیں۔ پھر جب اتنے عرصے گزرے ہوں، صدیاں گزری ہوں، ان پر پھر جنات مقیم ہوتے ہیں، اور وہ ایسے جنات ہوتے ہیں جو بہت عرصوں کے پرانے جنات ہوتے ہیں، وہ جنات بھی پرانے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ان کی جگہوں پر جا کر وہ کام کیے جائیں جن سے وہ ڈرتے ہیں، وہ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اپنی زندگیوں کو آسان رکھیں، اپنی زندگیوں کو سیدھا رکھیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے جنات کے معاملوں میں الجھنے کی، زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔
جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درختوں پر جنات رہتے ہیں، درخت سیب زدہ ہوتے ہیں، بیری کا درخت، پیپل کا درخت، برگد کا درخت، جامن کا درخت، یہاں تک کہ املی کے درخت کے اوپر ہوتا ہی چڑیل کا بسیرا ہے۔ میں نے اکثر جگہوں پر سنا ہے کہ جس جگہ پر املی کے درخت ہوتے ہیں وہاں پر صرف چڑیل کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو لوگ جب ان درختوں پر ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جلانے کی کوشش کرتے ہیں بلا وجہ، پھر جنات ان کے دشمن بنتے ہیں۔ اور آدھی رات کے وقت، جس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنات آزاد ہوتے ہیں، پھر ان کی جگہوں پر جا کر ان کو تنگ کرنا، ان کو جان بوجھ کر چھیڑنا، پھر ان کو پتھر مارنا، پھر تو یہ خود کو مصیبت میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ ان کہانیوں کو جتنا آپ لطف اندوز ہو کر سنتے ہیں، ان سے سیکھا بھی کریں کہ ہمیں کون سے کام نہیں کرنے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم لوگ جنات کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔